علیکم، میں آپ کو سنا رہی ہوں شکاریات سیریز میں ایک زبردست کہانی جس کا عنوان ہے تیندوے، اور اس کے مصنف ہیں ٹام شچلنگ۔ یہ اس کا دوسرا اور آخری حصہ ہے۔ ہاشم کا کوئی پتہ نہ تھا، کوئی پتا یا شاخ ہلتی نہیں دکھائی کہ ہاشم کی موجودگی کا علم ہو پاتا۔ میں نے انتہائی ہیجان کی حالت میں انتظار جاری رکھا اور خیالوں میں اس کے ساتھ رہا کہ وہ کیسے مہارت سے چھپتا چھپاتا تیندوے کی سمت جا رہا ہوگا۔ تیندوے کو اس کی آمد کی خبر بھی نہیں ہو سکے گی۔ ایسا لگا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ تیندوا اسی طرح بے حس و حرکت شاخ پر سوتا رہا۔ اچانک میری اپنی 3 نالی بندوق کے دھماکے سے میں چونک پڑا، حالانکہ اس آواز کو کتنی دیر سے سننے کا منتظر تھا۔ شاخ پر ہلکی سی تھر تھراہٹ دکھائی دی اور پھر وہ جسم آہستگی سے پھسل کر زمین پر گرا۔ میں اچھل کر کھڑا ہوا اور ہاشم جھاڑیوں سے نمودار ہوا۔ میں نے دوڑ کر ہاشم کو مبارکباد دی۔ ہم مردہ تیندوے کے پاس جا کھڑے ہوئے۔ گولی اس کی گردن اور سر سے ہو کر گزری تھی، مگر ہماری حیرت دیکھیے کہ یہ تیندوا ایک مادہ تھی اور اس کے تھنوں میں دودھ تھا۔ یہ انتہائی افسوسناک بات تھی کہ اس کے بچے اب بھوک سے مر جاتے۔ ہمیں اس کے بھیٹ جلد ہی تلاش کرنی تھی، مگر اب دیر ہو رہی تھی اور سائے لمبے ہونے لگے تھے۔ ہم نے تیندوے کے پیر باندھ کر ان میں سے ڈنڈا گزار کر اسے اٹھا لیا اور کمپونگ روانہ ہوئے۔ یہ بہت تھکا دینے والا کام تھا۔ ہر چند منٹ بعد رک کر ہمیں سانس بحال کرنا پڑتا تھا۔ جب ہم وادی میں پہنچے تو اتنے تھک گئے تھے کہ ایک لفظ بھی نہ بول سکے۔ میں وہیں تیندوے کے پاس رک گیا اور ہاشم گاؤں سے کلی بلانے چلا گیا۔ جب کلی پہنچے تو تاریکی چھا چکی تھی، ان کی مشعلیں سرخ روشنی پھیلا رہی تھیں۔ ہاشم کے ساتھ 8 افراد آئے جو ہمارے شکار کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور اسے اٹھانے میں سبقت لے جانے کی غرض سے لڑنے کو تیار ہو گئے۔ ہماری مایوسی کی انتہا دیکھیے کہ گاؤں کے قریب پہنچے تو ہمارا استقبال دہشت اور پریشانی کی آوازوں سے ہوا۔ ہاشم کو میں نے کلیوں کے ساتھ چھوڑا تاکہ کلی تیندوے کی مونچھیں نہ کاٹ لیں اور پھر گاؤں کو بھاگا۔ کمپاؤنڈ میں افراتفری پھیلی ہوئی تھی۔ لالٹین ہر جگہ کھلے دروازوں سے جھانک رہے تھے اور چند گاؤں والے مجھے بری خبر سنانے کو تیار کھڑے تھے۔ ہاشم جب کلیوں کو ساتھ لے کر نکلا تو اس کے 15 منٹ بعد مویشیوں اور پھر خواتین کے شور سے ایک اور تیندوے کی موجودگی کا علم ہوا۔ مگر ہوا کیا تھا؟ گاؤں کے ایک سرے پر جہاں ہاشم کے ساتھ آنے والے کلی رہتے تھے، ان کی بیویاں اور بچے دروازوں میں ہماری کامیابی پر خوش کھڑے تھے کہ اچانک تاریکی سے تیندوے نے جست لگائی اور پہلی ہی وار میں اپنی ماں کے پاس کھڑے ایک چھوٹے لڑکے کو ہلاک کر دیا۔ دوسرے وار میں بچے کی ماں کی ٹانگ کی ہڈی توڑ دی اور پھر طوفان کی مانند بھاگتے کتے کی طرف لپکا اور 2 یا 3 جستوں میں اسے جا لیا، پھر اسے ہلاک کر کے اپنے ساتھ لے کر بھاگ گیا۔ خواتین کو کچھ کرنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ ایک جھونپڑے سے مجھے اس بیچاری خاتون کی آہو بکا سنائی دی جس کے بچے کو تیندوے نے ہلاک کیا تھا۔ یہ 4 سالہ بچہ بہت پیارا تھا۔ تیندوے کے پنجے جب اس کی گردن پر لگے تو بچہ بیچارہ فوراً ہلاک ہو گیا ہوگا۔ پورے گاؤں میں ہیجان اور دہشت پھیلی ہوئی تھی۔ سارے مرد انتقام کی بات کر رہے تھے۔ انہوں نے کلہاڑیاں اور نیزے اٹھا رکھے تھے اور تیندوے کے پیچھے جانے کو تیار ہو گئے تھے۔ اس دوران مردہ تیندوا آن پہنچا۔ لوگوں نے دیکھا تو اس پر ٹوٹ پڑے۔ قبل اس کے کہ مجھے کچھ کہنے یا کرنے کا موقع ملتا، انہوں نے تیندوے کے چیتھڑے اڑا دیے۔ کھال بیکار ہو کر رہ گئی تھی۔ بچے کا باپ جو تیندوے کو اتنے فخر سے اٹھا کر لا رہا تھا، اپنے بیٹے کی ہلاکت پر نڈھال ہو گیا۔ لوگ اتنے بپھرے ہوئے تھے کہ وہ اسی وقت تاریکی میں ہی مشلیں اٹھا کر روانہ ہو گئے۔
ہم بہت تھکے ہوئے اور بھوکے تھے، مگر ہم بھی ساتھ روانہ ہو گئے تاکہ کوئی مزید آفت نہ آئے۔ تیندوے کی گزرگاہ کو تلاش کرنا آسان تھا کہ کتے کا خون بہتا جا رہا تھا۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت نہیں ہوئی کہ تیندوے نے پھر دریا کے اسی حصے کا رخ کیا جہاں سے وہ پہلے گزرتا رہا تھا۔ ظاہر ہے کہ ہم نے اصل تیندوا نہیں ہلاک کیا جو مسلسل کمپونگ پر حملے کر رہا تھا۔ ہم نے دریا عبور کیا۔ دوسرے کنارے پر پیچھا مزید آسان تھا کہ وہاں تیندوے کے پیروں کے نشانات جلی ہوئی النگ النگ کی راکھ پر واضح تھے۔ اس کے علاوہ کتے کے خون کے نشانات بھی ملتے رہے۔ چوٹی عبور کرتی ہمیں لاش جھاڑیوں میں پڑی دکھائی دی۔ لاش جزوی طور پر کھا لی گئی تھی اور شاید تیندوا ہمارے شور سے گھبرا کر بھاگا ہوگا۔ تاریکی میں مزید پیچھا بھی بیکار ہوتا، مگر پھر بھی تیندوے کا تعاقب جاری رہا۔ 2 گھنٹے بعد جب سب تھک گئے اور جوش ٹھنڈا ہو گیا تو ہم گاؤں کو واپس لوٹے۔ چونکہ بچے کی ہلاکت پر اور کچھ کرنا ممکن نہیں تھا، سو میں نے بچے کے باپ کو اس کی تدفین کے لیے کچھ پیسے دیے۔ میں بھی تدفین میں شامل ہوا جس میں صرف مرد شامل تھے۔ ہم سب کچھ فاصلے پر کھڑے ہوئے۔ گاؤں کا قبرستان وادی کے کنارے پر تھا جس کے گرد باڑ سی لگائی گئی تھی۔ تمام قبروں کا رخ مشرق کی جانب تھا۔ تدفین کے بعد قبر پر بھاری پتھر رکھ دیے گئے تاکہ سور لاشوں کو نکال کر نہ کھا سکیں۔ تدفین کے بعد میں تعزیت کے لیے متوفی بچے کے گھر والوں سے ملا اور پھر ہاشم اور بچے کے باپ کے علاوہ چند اور افراد کے ساتھ تیندوے کی تلاش کو نکل کھڑا ہوا۔ اب یہ شکار میری ذاتی انا کا مسئلہ بن چکا تھا، اس لیے میں تیندوے کو ہر ممکن طریقے سے ہلاک کرنا چاہتا تھا۔ انتہائی صبر کے ساتھ ہاشم نے اپنے تمام تر تجربے کو بروئے کار لانے کی کوشش کی، مگر تیندوے کو تلاش کرنے میں ناکام رہا۔ ایسا لگتا تھا کہ اس نے کتے کی لاش کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ مجھے بھی تیندوے کے واپس نہ لوٹنے کا یقین تھا، مگر پھر بھی اس موقع کو ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا اور بیلور باندھ کر رات وہیں گزاری۔ ہاشم گاؤں واپس لوٹ گیا مبادا کہ تیندوا وہاں آئے۔ اس رات بھی تیندوا غائب رہا۔ نصف شب کے بعد مجھے کھائی کے ایک سور کے چیخنے کی آواز آئی جو اچانک گھٹ کر رہ گئی۔ جنگل میں یہ کام ہر رات ہوتا ہے۔ اگلی صبح میں نے اس جگہ جا کر دیکھا کہ کیا ہوا تھا۔ مجھے وہاں جدوجہد اور خون کے نشانات اور ایک کتری ہوئی دم ملی۔ 500 گز دور ایک چھوٹے سے تالاب کے پاس سور کی اتکھائی لاش پڑی تھی۔ قدموں کے نشانات سے پتہ چلا کہ یہ تیندوے کی کارروائی تھی۔ یہ بات معمہ بن گئی کہ جب تیندوے کو جنگل میں شکار بکثرت مل جاتا ہے تو وہ کمپونگ پر کیوں حملے کرتا ہے۔ 2 رات جگہوں کے بعد میں انتہائی تھک چکا تھا اور گاؤں کو واپس لوٹا۔ ہاشم راستے میں ہی ملا اور اس نے بتایا کہ گاؤں بھی محفوظ ہے۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے گاؤں گئے اور میں نے وعدہ کیا کہ شام کو لوٹ آؤں گا۔ پھر ہم کیمپ کو چل پڑے۔ میری عدم موجودگی میں کام بخوبی چلتا رہا تھا۔ میرے 3 بہترین فورمین تھے جنہوں نے کام نہیں رکنے دیا۔ میں نے سب کے سامنے انہیں انعام دیا اور کلیوں کو بھی تعریفی کلمات کہے۔ پھر میں نے انہیں بچے کی موت کا بتایا اور کہا کہ اگر وہ میری مدد کرنا چاہتے ہیں تو اپنا کام پوری توجہ اور لگن سے کرتے رہیں تاکہ میں اس تیندوے کو مار سکوں۔ ہاشم ہمیشہ کی طرح انتھک اور محنتی تھا۔ اس نے سپہر میں جا کر ایک ہرن شکار کیا اور کلیوں کو دے دیا۔ اس غیر متوقع دعوت پر کلیوں میں بہت جوش پیدا ہو گیا۔ میں نے غسل کیا، کافی کا ایک بڑا مگ پیا اور تھوڑے سے گرم چاول کھانے کے بعد سو گیا۔ میں سپہر تک سوتا رہا، پھر ایک اور غسل اور پیٹ بھر کر کھانے کے بعد بالکل تازہ دم ہو گیا۔ اب میں نئے سرے سے شکار کے لیے تیار تھا۔ شام ہوئی تو میں اور ہاشم کمپونگ کو لوٹ گئے۔ لوگ بہت مایوس تھے۔ پریشانی اور فکر کی وجہ سے گاؤں کا عمومی ماحول ماتمی نظر آ رہا تھا۔ ہم نے گاؤں میں داخلے کی جگہ پر کھونٹے کے ساتھ ایک بکری بندھوا دی۔ پاس موجود گھر کے دروازے پر ایک بیلور لٹکا کر میں اور ہاشم اس گھر میں بیٹھ گئے۔ یہ رات بھی بیکار گزری۔ تیندوا بہت ماہر لگ رہا تھا۔
ہاشم بہت اداس تھا کہ وہ اس تیندوے کو ابھی تک شکار نہیں کر سکا۔ اگلی صبح ہم نے تیندوے کی تلاش کرنے کا سوچا۔ ابھی ہم گاؤں سے باہر نکلے ہی تھے کہ ہمیں پیچھے سے لوگوں کے چلانے کی آواز آئی، اور پھر کمپاؤنڈ کے کچھ لوگ اور وہاں رہنے والا ایک کلی اپنی جانب بھاگتے نظر آئے۔ ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو ہوا ہوگا، کلی نے پرجوش انداز میں بات بتائی۔ جب یہ لوگ صبح کام پر جا رہے تھے تو نئی بنی سڑک پر ایک تیندوا ان کے سامنے سے گزرا۔ اس نے کلیوں کو دیکھا مگر توجہ نہ دی۔ جب کلیوں نے شور مچایا تو تیندوا بالائی ہونٹ سکوڑ کر ہررایا اور انتہائی تیزی سے جست لگا کر جھاڑیوں میں گم ہو گیا۔ پھر ایک فورمین نے کلی میری سمت دوڑا دیے۔ ہم فوراً واپس لوٹے اور اس جگہ پہنچے۔ یہاں بہت سارے کلی جمع تھے، سب بیک وقت مجھے وہ جگہ دکھانا چاہ رہے تھے۔ تیندوے کے نشانات مٹی پر واضح تھے اور اس کے پنجے بہت بڑے تھے۔ ہاشم اور میں نے ان نشانات کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ پہلے نشانات سڑک کے دوسرے کنارے سے جھاڑیوں سے گزر کر پہاڑی تک گئے اور پھر مڑ کر کچھ فاصلے تک جنگلی جانوروں کی گزرگاہ کو گئے۔ سارا علاقہ غیر آباد تھا۔ پہاڑیاں اور گھاس کے میدان ہر طرف دکھائی دے رہے تھے اور دور فاصلے پر 3 اطراف میں جنگل تھا۔ ہم کئی میل اسی طرح پیچھا کرتے رہے حتیٰ کہ نشانات گم ہو گئے۔ صاف ظاہر تھا کہ تیندوے کو کلیوں کی مڈ بھیڑ سے کوئی پریشانی نہیں ہوئی اور اس نے آرام سے اپنی مٹر گشت جاری رکھی۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ تیندوا اپنے شکار کے مقام سے اتنی دور کیوں گیا۔ ہاشم بھی اس بات پر الجھا ہوا تھا۔ اس کے سوا اور کیا چارہ تھا کہ جہاں بھی تیندوے کی موجودگی کا علم ہوتا ہم اس کا پیچھا کرتے، مگر یہ کام اتنا مشکل تھا کہ ہمیں مسلسل ناکامی ہوتی رہی۔ ابھی ہم اس جگہ کھڑے تیندوے کے گم ہونے والے نشانات پر کھڑے سوچ رہے تھے کہ اب کیا کریں۔ اچانک مجھے مادہ تیندوے کے بچوں کا خیال آیا۔ موجودہ صورتحال ایسی تھی کہ میں انہیں یکسر بھول گیا تھا۔ ان کی ماں ہمارے ہاتھوں ماری گئی تھی۔ اب اگر وہ بچے تلاش نہ ہو پاتے تو بھوک سے مر جاتے۔ میں نے ہاشم کو یہ بات کہی اور ہم دونوں نے موجودہ تلاش کو ناکام شمار کر کے تیندوے کے بچوں کو تلاش کرنے کی کوشش کرنے کا فیصلہ کیا۔ 2 بجے ہم اس جگہ پہنچے جہاں جنگل اس ویران کھیت سے ملتا تھا۔ ہم نے پہلے وہ درخت تلاش کیا جہاں ہاشم نے مادہ تیندوے کو ہلاک کیا تھا۔ ہم نے پوری احتیاط سے آس پاس کا علاقہ چھاننا شروع کر دیا۔ جلدی ہاشم کو تعفن کا احساس ہوا۔ ہم وہاں پہنچے تو ان کی باقیات دکھائی دی۔ ان کی ہلاکت بھوک کی وجہ سے نہیں بلکہ پرانگ کے وار سے ہوئی تھی۔ مجھے شدید افسوس ہوا۔ ظاہر ہے کہ گاؤں والوں نے دیکھ لیا ہوگا کہ مادہ تیندوے کے تھنوں میں دودھ تھا اور انہوں نے ہم سے پہلے بچوں کو تلاش کیا ہوگا اور بھوکے بچوں کی آوازیں سن کر انہیں مار ڈالا ہوگا۔ ہم نے ان لاشوں کو گدھوں، سوروں اور چونٹیوں کے لیے چھوڑا اور گاؤں کا رخ کیا۔ ہمارے اندیشوں کی تصدیق ہو گئی۔ ایک روز قبل صبح کو مردہ بچے کا باپ اپنے 3 دوستوں کے ساتھ ان بچوں کی تلاش کو نکلا تھا۔ اس نے ہمیں بتایا کہ بچے اتنے لاغر ہو چکے تھے کہ ان کا زندہ رہنا ممکن نہیں تھا۔ ہم نے نمبردار کو بتایا کہ تیندوا اپنی عام شکار گاہ کو چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ نمبردار نے ہمیں بتایا کہ اس ماہ ننگویس یعنی ایک خاص نسل کے مقامی سور جو محض سماٹرا میں ملتے ہیں، ان کی سالانہ ہجرت کا وقت آ گیا ہے۔ یہ سور خشک موسم ساحلی علاقے میں گزارتے ہیں اور جو ہی بارشیں شروع ہوتی ہیں تو غول در غول سینکڑوں کی تعداد میں یہ بالائی علاقوں کا رخ کرتے ہیں۔ انہیں دریا عبور کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ ہم اس موسم کے عین وسط میں تھے اور ہر طرف سے شکاری درندے اس سمت کھنچے چلے آتے ہیں۔ اس بات سے ہمیں یقین ہو گیا کہ اسی وجہ سے تیندوے نے یہ علاقہ چھوڑا ہے۔ جب ہم نے تیندوے کے جانے کی سمت کے بارے میں نمبردار کو بتایا تو اس نے سر ہلایا اور چھڑی کی مدد سے نقشہ بنا کر ہمیں دریائے گنگسل کے بارے میں بتایا جہاں ننگویس اسے عبور کرتے ہیں۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میں نے پہلے کبھی ننگویس نہیں دیکھے تھے۔ ان کے بارے اندرا گیری علاقے میں مجھے بتایا گیا تھا جہاں کا مقامی قبیلہ
بطور خاص ان کا شکار کرتا تھا، مگر ان کی کہانیاں اتنی عجیب ہوتی تھیں کہ میں نے ہمیشہ انہیں نظر انداز کر دیا۔ تاہم جب نمبردار نے ان کے بارے میں بات کی تو میں نے فوراً اس موقع سے فائدہ اٹھانے کا سوچا۔ ہم واپس اپنے کیمپ لوٹے۔ میں نے اپنے فورمینوں سے بات کی اور انہیں اگلے چند روز کی ہدایات دے دی، اور رات کیمپ میں بسر کرنے کے بعد اگلی صبح ہاشم کے ساتھ نکل کھڑا ہوا۔ ہم نے 2 روز کے لیے کھانے کا سامان اور کمبل کے علاوہ بہت سارے کارتوس بھی اٹھا لیے۔ سارا دن ہمارا رخ نیچے اترائی کو رہا اور شام کو ہم دریا کے کنارے جا پہنچے۔ دریا کافی گہرا اور مٹیالے پانی سے بھرا ہوا تھا اور یہاں گھنے اور اونچے درختوں والا جنگل تھا۔ یہاں ہم نے الاؤ کے لیے لکڑیاں چیریں، کیمپ لگایا اور کھانا پکا کر کھانے کے بعد آرام کرنے لیٹ گئے۔ ہم نے نگرانی کے لیے باری باری جاگنے کا فیصلہ کیا۔ صبح ہم جلدی اٹھے اور کھانا کھانے کے بعد کام پر لگ گئے۔ ہمیں اس جگہ کی تلاش کرنی تھی جہاں سے ننگویس دریا عبور کرتے تھے۔ اسی جگہ پر تینوے سے مڈ بھیڑ ہونے کے امکانات تھے۔ ہم نے کیمپ کو وہیں چھوڑا کہ سامان بعد میں بھی اٹھایا جا سکتا تھا۔ جب ہمیں گزرگاہ مل جاتی تو ہم سامان کو لے جاتے اور وہیں کیمپ بنا لیتے۔ ہاشم بہاؤ کی سمت اور میں مخالف سمت جاتا اور دوپہر کو کیمپ کو لوٹ آتے۔ گھنی جھاڑیوں میں راستہ بنا کر دریا کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنا بہت مشکل کام تھا۔ 1 گھنٹے بعد میری کلہاڑی کند ہو گئی۔ دریا مٹیالہ تھا اور اس میں بہت سی عجیب چیزیں بہہ رہی تھیں۔ کنارے پر مردہ تنے پڑے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ طوفانی راتوں میں یہ تنے کنارے پر آ جاتے تھے۔ دریا میں تو یہ چھوٹا سا سبز جزیرہ لگتے، مگر پھر بہاؤ کے ساتھ کنارے پر آ جاتے۔ ایک جگہ ساحل پر گڑھے میں نے چھوٹے مگرمچھ کو دھوپ سینکتے دیکھا۔ 10:30 کے بعد میں اس جگہ پہنچا جہاں دریا چوڑا ہونے لگ گیا۔ اس جگہ کٹاؤ کی وجہ سے جنگل کنارے سے دور ہو گیا تھا۔ 20 گز دور دریا کی دوسری جانب بھی اسی طرح کا کنارہ تھا۔ میں پانی کے بہاؤ کو اترا اور قریب جا کر دیکھا تو اس پر تازہ تازہ جنگلی سوروں کے بے شمار کھر ثبت تھے، مگر اس سے کوئی بات نہیں ثابت ہوئی کہ ان نشانات کا رخ پانی کی جانب اور اس کے مخالف سمت بھی تھا۔ بظاہر سور اس جگہ پانی پینے آتے تھے، مگر مجھے شبہ تھا کہ ننگوئی اس جگہ دریا کو عبور بھی کرتے تھے۔ باقی ہر جگہ کنارے بہت اونچے اور ڈھلوان تھے۔ میں نے کیمپ کا رخ کیا۔ وہاں ہاشم پہلے ہی میرا منتظر تھا۔ اس نے کیمپ کا سامان لپیٹ لیا۔ شاید اس نے بھی گزرگاہ تلاش کر لی تھی۔ ہم نے اپنی اپنی بات کہی سنی، اور ہاشم والا راستہ چونکہ آسان اور مختصر تھا، اس لیے ہم نے کیمپ کو اس کے دریافت کردہ راستے پر منتقل کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہم لوگ روانہ ہوئے اور 1.5 گھنٹے بعد اس جگہ پہنچ گئے۔ ہاشم نے واپسی پر پورا راستہ سا بنا ڈالا تھا۔ اس جگہ دریا کا بہاؤ تیز تھا، مگر کنارے چوڑے اور زیادہ کیچڑ تھا۔ یہاں بھی بہت زیادہ نشانات ملے۔ میرے تلاش کردہ مقام کی نسبت یہ مقام زیادہ چوڑا تھا۔ اس جگہ ہمیں کنارے سے محض 20 گز دور کیمپ لگانے کے لیے جگہ بھی مل گئی۔ اندھیرا چھانے سے قبل ہم نے دریا کے کنارے نصف میل تک تینوے کی گزرگاہ تلاش کرنے کی کوشش کی، مگر ناکام رہے۔ البتہ ہرنوں کا ایک چھوٹا غول ہمیں دیکھ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ ہم نے دریا کے کنارے اندھیرا چھانے سے قبل اپنی نشستیں سنبھال لیں۔ اس جگہ بہت سے جنگلی سور آئے۔ انہوں نے پانی پینے سے قبل مگرمچھوں کا اطمینان کر لیا۔ بندروں کا غول بھی شور مچاتا کنارے پر آیا۔ دوسرے کنارے پر بھی اس طرح سور پانی پیتے اور کیچڑ میں کھیلتے رہے۔ ہماری موجودگی کا کسی کو علم نہ ہو پایا۔ تاہم ننگوئی اور تیندوا نہ آئے۔ تیندوے کی تلاش بھوسے کے ڈھیر سے سوئی کی تلاش کے مترادف تھی۔ ہمارے اطراف میں سینکڑوں مربع میل تک گھنا جنگل پھیلا ہوا تھا۔ تیندوا کہیں بھی ہو سکتا تھا۔ ہمارا واحد امکان یہی تھا کہ ہم اسے ننگوئی کے دریا عبور کرنے کے مقام پر تلاش کرتے۔ تاہم ایسی جگہیں بہت سی تھیں اور ہم ہر جگہ کی بیک وقت نگرانی نہیں کر سکتے تھے۔ میں نے اگلے دن صبح کو اپنی دریافت کردہ دوسری جگہ کو دیکھنے کا سوچا۔ ہمارا سفر انتہائی دشوار تھا اور باری باری ہم راستے کی صفائی کا کام کرتے رہے۔ سفر کے اختتام پر ہمارے لیے انتہائی حیران کن چیز موجود تھی۔
اس مقام کے قریب پہنچے اور وہ مقام ابھی ایک موڑ کے پیچھے پوشیدہ تھا کہ آگے چلنے والے ہاشم نے اچانک مجھے روک لیا۔ ہم گھٹنوں کے بل جھک کر سانس روک کر بیٹھ گئے تاکہ دوسری جانب سے آنے والی ہر آواز سن سکیں۔ اس جگہ ہمیں پانی میں شپ شپ کرنے کی مدھم آوازیں آ رہی تھیں۔ میری دھڑکن تیز ہوئی، شاید نگوئی ہوں، مگر ہمیں کچھ دکھائی نہ دیا۔ ہم رینگتے ہوئے آگے بڑھے، حتیٰ کہ جھاڑیوں میں سے منظر دکھائی دینے لگا۔ ناقابل بیان نظارہ ہمارے سامنے تھا۔ سوروں کا ایک بہت بڑا غول دریا عبور کر رہا تھا اور عبور کرتے ہوئے ہر قسم کا شور کر رہا تھا۔ اس کنارے سے اس کنارے تک سور اتنے قریب قریب تھے کہ جیسے ایک زندہ اور متحرک پل سا بن گیا ہو۔ کئی سور بڑے اور کئی چھوٹے بھی تھے اور ایک دوسرے کی دم سے سر جوڑے آ رہے تھے اور اس غول کا کوئی سرا دکھائی نہیں دیا۔ دوسرے کنارے پر ان گنت سور دریا عبور کرنے پہنچے ہوئے تھے۔ ماداؤں کے پیچھے اور آگے کالے موٹے بالوں کے ٹکڑے تھے جن کا رنگ گوشت کی مانند لال تھا۔ ان کے سر لمبے اور سر پر اچانک چوڑی تھوتنی ختم ہو جاتی تھی۔ ان کی تھوتنی پر بال نہیں تھے، مگر اندرونی سرے پر موٹے بال کی پٹی تھی جو داڑھی کی مانند دکھائی دیتی تھی۔ یہ منظر انتہائی شاندار تھا۔ یہ سلسلہ کافی دیر پہلے سے شروع لگ رہا تھا اور ابھی اس کے ختم ہونے کا کوئی امکان دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ہم یہ منظر 45 منٹ تک دیکھتے رہے۔ یہ منظر اتنا خوبصورت اور مسحور کن تھا کہ ہم اپنی بندوقیں بھول گئے۔ جب آخری سور بھی پانی سے نکل کر خود کو جھٹکے دیتا بھاگا تو ہم اٹھے اور سیدھا پانی کا رخ کیا۔ سور ابھی تک دکھائی دے رہے تھے۔ اس جگہ کے قریب بہاؤ نے اچانک موڑ کاٹا تھا اور اونچے درختوں کے نیچے ایک دلدلی سرنگ سی بن گئی تھی۔ ہزاروں جانوروں کے گزرنے سے یہاں کی زمین باریک صفوف بن چکی تھی۔ اس سرنگ سے ہمیں ان سوروں کے غول کی آوازیں آتی رہیں۔ سارا جنگل شور سے بھر گیا تھا۔ ہم نے پانی میں چھلانگ لگائی جو بمشکل 20 فٹ چوڑا بہاؤ تھا۔ کیچڑ ہمارے ٹخنوں تک آ رہا تھا اور ہم نے دریا عبور کیا اور دوسرے کنارے پر چڑھ گئے۔ جو ہی ہم مڑے ہمیں تیندوا دکھائی دیا۔ تیندوے کی باقیات سمجھ لیں۔ بہاؤ کے عین وسط میں کچھ عجیب سی پڑی تھی جو بے شمار کھروں تلے آ کر اپنی اصل شکل کھو چکی تھی۔ پہل تو ہمیں احساس نہ ہوا کہ یہ تیندوا ہی ہے۔ ہم نے جھک کر اسے غور سے دیکھا۔ جنگلی سوروں کی بو جنگل پر حاوی تھی، مگر مجھے ایک اور بو بھی محسوس ہوئی۔ جب ہاشم نے اپنے پرانگ سے اس چیز پر سے کیچڑ ہٹایا تو ہم نے تیندوے کی کھال دیکھی۔ جلد ہی ٹوٹی ہڈیاں اور جبڑے کی ہڈی اور لمبے دانت بھی دکھائی دیے۔ اس کے نیچے سور کی کھال کے ٹکڑے اور اس کی ریزہ ریزہ کھوپڑی دکھائی دی۔ ہاشم نے اپنا پرانگ صاف کیا اور میری جانب دیکھا۔ میرے سوال کا جواب اس کی آنکھوں میں واضح تھا۔ اس تنگ سی سرنگ نما جگہ پر سوروں کی بو بھری ہوئی تھی اور یہیں ہاشم نے مجھے بتایا کہ کیا ہوا ہوگا۔ تیندوا یہیں کہیں چھپ کر بیٹھا ہوگا، مگر اس نے مہلک غلطی یہ کی کہ اس غول کے سب سے آگے والے سور پر حملہ کیا۔ عموماً سب سے آگے والا جانور سب سے زیادہ طاقتور اور جسیم ہوتا ہے۔ تیندوے کے بچنے کے امکانات تبھی ہوتے جب وہ حملہ کرتی مادہ کو ہلاک کرتے ہوئے اسے اٹھا کر فوراً غائب ہو جاتا، مگر آگے والا جانور نر اور سب سے بڑا تھا، اس لیے تیندوے کو اچھی خاصی لڑائی لڑ کر اسے مارنا پڑا، جس کی وجہ سے پورے غول کو آنے کا موقع مل گیا۔ جب دیگر سوروں نے اپنے رہنما کو گرتے دیکھا تو سب کے سب بھاگ پڑے اور اپنے لاتعداد کھروں تلے سور اور تیندوے دونوں کو کچلتے گئے۔ اس طرح تیندوا اپنے انجام کو پہنچا۔ اگرچہ مجھے اس طرح اس کی ہلاکت کا خیال تو نہ تھا، مگر جو ہوا سو ہوا۔ اس بہانے ہمیں جنگل کے ایک انتہائی نادر واقعے کو دیکھنے کا موقع مل گیا تھا۔ ہم لوگ واپس لوٹے اور دریا کے کنارے کنارے اپنے کیمپ تک جا پہنچے۔ شام کو ہم کلیوں کے ساتھ روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہو چکے تھے۔ اس کہانی کا ماخذ ہے ٹائیگر مین آف اینائی، ٹام شچلنگ۔
اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت، جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔